آقا کے ایک صحابی حضرت حنظلہ کی شادی کی پہلی رات آتی ہے، عشاء حضور کے پیچھے پڑی، آقا جلوہ گر تھے، گفتگو شروع ہو گئی، آقا کی مجلس میں بیٹھ گئے، انہیں یاد ہی نہیں کہ میری شادی کی پہلی رات ہے، خبر ہی نہیں، گھر میں دلہن انتظار کر رہی ہے۔ خود آقا نے فرمایا اے میرے غلام حنظلہ تمہاری شادی کی پہلی رات ہے، جاؤ نا۔ عرض کی آقا آپ حکم دیتے ہیں تو چلا جاتا ہوں۔ لوگوں مدینہ پاک کا شہر ہے، آدھی رات کا وقت ہے، حضرت حنظلہ دلہن کے کمرے کے اندر داخل ہوئے، کنڈی لگائی، جوتے اتار کے نا دلہن کے پلنگ کے اوپر جا کے بیٹھے، قریب تھا کہ دونوں آپس میں ہم کلام ہوتے، کوئی محبت بری بات کرتے۔ ادھر حضرت حنظلہ کا ہاتھ دلہن کے گھونگھٹ کی طرف گیا تاکہ چہرے سے نقاب اٹھا کے اپنی شریک زندگی سے گفتگو کا آغاز کریں۔ غور سے سننا، شادی کی پہلی رات ہے، ادھر حضرت حنظلہ کا ہاتھ دلہن کے گھونگھٹ کی طرف گیا، ادھر مدینے کی گلی سے بلال حبشی کی صدا آ گئی کہ اے لوگو تمہیں آقا یاد کرتے ہیں، آقا بلا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جہاد کے لیے حکم آ گیا، کل تم نے اپنے سروں پہ کفن باندھ کے تاجدار کائنات کے قدموں پہ گردنیں کٹوانی ہیں، تمہیں آقا یاد کرتے ہیں۔ اے نوجوان میں تیرے عشق محمدی پہ قربان، جو ہاتھ دلہن کے گھونگھٹ کی طرف گیا وہ واپس پلٹ آیا، پلنگ سے نیچے اترا، جوتے پہنے، دیوار کی طرف گیا، تلوار لٹک رہی تھی، وہ پکڑ کے باہر نکلنا چاہتا تھا، دلہن دوڑ کے قدموں سے لپٹ گئی، رو کے عرض کرنے لگی کہ آج شادی کی پہلی رات ہے، تو نے ابھی مجھ سے کوئی محبت بری بات نہیں کی، میرے چہرے سے نقاب نہیں اٹھایا، اور میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اس نوجوان نے جھٹک کے دامن چھڑایا، کہا کہ اے نادان لڑکی مجھے نہ روک، اس لیے کہ مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے، اور اگر تیرا سرتاج میں ہوں تو کوئی میرا بھی سرتاج ہے، اگر تیرے سر کا سائیں میں ہوں تو کوئی میرے سر کا بھی سائیں ہے، اس لیے مجھے نہ روک، مجھے میرے آقا نے یاد کیا ہے۔ وہ لڑکی نہ بہانے تراشنے لگی کہ جہاد تو کل ہوگا، رات تو گزار لو، صبح چلے جانا۔ اس نوجوان کا عشق دیکھو آقا سے، اس نے کہا ہے نادان لڑکی تو سہاگ رات تک رہی ہے، میں مصطفیٰ کی ذات تک رہا ہوں، اور یہ تو ایک رات ہے، اگر ہزاروں راتیں مل جائیں تو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان۔ اس نوجوان کا عشق دیکھو، تلوار لی، دروازہ کھولا اور چلا گیا، واپس پلٹ کے گھر آیا ہی نہیں، ادھر سے جہاد پہ چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کہتے ہیں آقا کا معمول یہ تھا کہ جب جنگ شروع ہوتی نا تو اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے، جنگ کرنے والے غلاموں کو تکتے رہتے، حضور کی نظر پھرتی سارے غلاموں پر، لیکن صحابہ کہتے ہیں آج رنگ بدلا ہوا ہے، حضور کی نظر ہٹتی نہیں اس غلام سے، ٹک ٹکی باندھ کر حضور اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ادھر جاتا ہے حضور دیکھ رہے ہیں، ادھر جاتا ہے حضور دیکھ رہے ہیں، ہر طرف حضور کی نگاہ اسی کی طرف ہے۔ زخموں سے چور ہو گیا، گھوڑے سے نیچے گرا، سینے سے نیزہ پار، کونیوں کے بل اپنے جسم کو گھسیٹنے لگا۔ صحابہ دوڑ کے قریب آئے کہ اے نوجوان پیاس لگی ہے، پانی پلا دیں، بھوک ہے تو منہ میں کھجور ڈال دیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ نہ کھجوروں کی طلب نہ پانی کی حاجت۔ کہا کہ پھر جسم کو گھسیٹ کر کونیوں کے بل کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، جس یار کو آتے دیکھا تھا اسی کو جاتے تکنا چاہتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے جب روح پرواز کرے تو سامنے چہرہ ہو، اگر ہو سکے تو مجھے حضور تک لے جاؤ۔ اس نوجوان کا مقدر دیکھو، صحابہ اٹھانا چاہتے تھے، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں اسے ادھر نہ لانا، اسے ادھر نہ لانا۔ عرض کی آقا کیوں؟ فرمایا میں اپنی امت کے نوجوانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جو میرے دین کے لیے اپنی سہاگ راتیں لٹا دیں پھر وہ میری طرف نہیں، انہیں ملنے میں خود آیا کرتا ہوں، انہیں ملنے میں خود آیا کرتا ہوں، اسے ادھر نہ لانا، میں خود اس کی طرف آتا ہوں۔ تاجدار کائنات دوڑ کر اس کے پاس گئے، آقا نے اس کا ہاتھ اپنی جھولی میں رکھا، اس کی زلفوں میں انگلیاں پھیرنے لگے۔ اس نوجوان نے آقا کی جھلک دیکھی، جھولی میں روح پرواز کر گئی۔
اب توجہ کرنا، آقا کے ہونٹوں پہ ہنسی، آنکھوں میں آنسو، یہ دو متضاد چیزیں تھیں، ہونٹوں پہ ہنسی، آنکھوں میں آنسو۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ ہنسی کیسی، یہ آنسو کیسے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، رو اس لیے رہا ہوں کہ بڑا عاشق تھا، بڑی محبت کرنے والا تھا، بچھڑ گیا۔ ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میں نوجوان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اے نوجوان، تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی ہے، تو نے دنیا کی ایک عورت تو چھوڑی ہے لیکن جنت کی 70 حوریں تیرے استقبال کے لیے اتر آئی ہیں، اللہ نے جنت کی 70 حوروں کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا ہے تجھ کو بدلنا تو ہے اب وقت بدل جا، ہے بحر امی اپنے کناروں سے اچھل جا، یہ غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال، یہ وی سی آر، یہ ڈی وی ڈی، یہ انڈیا کی فلمیں، یہ ننگا ماحول، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال، یہ تیرے ایمان کے لٹیرے ہیں، تیرے ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال، تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا۔